لا الہ الا اللہ میرے نبی کا میرے اوپر پوری امت پر احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، صحیح پتہ بتایا، اکیلا ہے سب، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ وہ کہتا ہے یا میرے بندو یہ تو بتاؤ کیا میں اکیلا کافی نہیں؟ کیا عجیب بات ہے۔ پہلے ایک اور طرف سنو، کفا باللہ وکیلا، میں اکیلا، مجھے وکیل بنا لے، میں اکیلا کافی ہوں۔ یہاں کے وکیل تمہارے وکیل بن کر تمہیں ہی بیچ دیں گے۔ اس دیس کا وکیل، معذرت کے ساتھ میرا سارا دیس ڈوب چکا ہے، وکیل کا تو نام آ گیا، میرا ڈاکٹر تاجر بن چکا ہے، وہ مریض کو دیکھتا ہے ایز اے کسٹمر، دیکھتا ہے کہ گاہک آ گیا، گاہک آ گیا۔ میرا بازار دھوکے سے بھر گیا ہے، میرے ہسپتال تجارتی اڈے ہیں، میرے تعلیمی ادارے تجارتی اڈے بن چکے ہیں، میرے دیس کا انصاف بک جاتا ہے، وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے۔ ایک ہمیں اللہ رسول کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں، اور ایک ان 6 لاکھ مظلوم شہداء کو جواب دینا پڑے گا جو اس ملک کے بنانے میں ذبح کیے گئے، کہ کم وقتوں اس لیے ہم نے جانے دی تھی کہ تم یہاں فحاشی کے اڈے چلے، جوئے کے اڈے چلے، شراب کی پھٹیاں چلا، مظلوم کی آہوں سے بے نیاز ہو کر، ظالم کے غرانے سے ڈر کر پیسوں پہ بک جاؤ۔ جس دیس میں قلم بک جائے، وکیل قلم بک جائے، جج کا، وہ دیس کھڑا ہوا ہے، یہی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ کیونکہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ غضب کفر اور شرک پر بھی نہیں آتا، سب سے زیادہ غضب اللہ کو ظلم پر آتا ہے۔ جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور مظلوم ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو، ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو، مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس کے لیے کافر اور مسلم ہونے کی قید کوئی نہیں ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چلے گا۔ ہاں، ایک بڑھیا کہ میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو، وہ گئی تھی کسی کام، تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا، وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ یہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، گرا دو۔ ہائے، اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھس گیا سارے کا سارا زمین میں۔ میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ سنے گا۔ کفا باللہ وکیلا، کہ مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ کفا باللہ ولیہ، مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ کفا باللہ حفیظا، مجھے حفاظت کے لیے لیا، سارے کلاشنکوف والے، سورے بیچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے مجھے حفیظ بنا۔ دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا۔ یہ سب میرے رب کے کرشمے۔ کفا باللہ حفیظا، مینو بنانے کے بعد ایک میں تیری حفاظت کی میں کرنا۔ کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا و نصیرا۔ پہلے تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں، کافی ہوں، حفیظ بن جاؤں، کافی ہوں، نگہبان بن جاؤں، کافی ہوں، دوست بن جاؤں، کسی دی لوڑ کوئی نہیں، اس تو بعد کسی دی لوڑ کوئی نہیں، بس یہ کوئی سا ہے۔ پھر کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا، پھر تم دیکھو کہ میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے اکیلے تے اعتبار کوئی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ میری طاقت کو بھول گئے ہو؟
وہ جی ساڑی سندا نہیں، یہ کس نے کہا سندا ہے؟ وہ تو کہتا میں قربان جاؤں، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی۔ اس نے کہا جی میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کام کر لو، جو نہ پوری کریں تو وقت آخیا جی ایک کام کر لو صرف۔ مسلم اور مشرک کی قید نہیں لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے، پوری کرو گی۔ یہ تو آج کے ہماری نادان لوگ ہیں، ساڑی سندا نہیں تاڑی مڑیندا نہیں، اللہ بھائی چاہے موڑ دے، بے نیاز ہے، سمد ہے۔ کہتا مانگ تو صحیح اللہ کے بندے، میرے بندے مانگ تو صحیح۔ میں نے کب کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں؟ ہائے کیسے سنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں۔ کہا چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوں گی تو دھوپ اور بدا چھڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی نہیں، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں گا۔ وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا۔ خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے دا بیڑا نہ بوڑ۔ تو اس نے ادھر دیکھا وہ شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرے رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تھا نکلیا کو نہیں، بارش کیوں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو۔ ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، پر اللہ تو کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم سے؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ۔
سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بنی اسرائیل کا سناتا ہوں۔ کفل ایک نوجوان تھا، روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا، شراب اور عورت روزانہ رات کو۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 60 دینار، سونے کے سکے تھے، 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات۔ جب کمرے میں آیا دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں تھی۔ اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان۔ لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جوان مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل تھڑ کے مر جاتا۔ اس شہنشاہ پہ قربان جس کی رحمت، سبحان اللہ، ما رحمک ما رحمک، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو۔ میرے عزیزو، آپ اور ہم میں غفلت کے ماحول میں ہیں، جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے۔ لیکن یہ صبح صادق کی آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں، ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے، یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے۔ یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج، اور باہر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا، جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں، مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، اس نے گلیمر کا لفظ کہا تھا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین بے قرار کر دیتی۔ نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے۔ ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم ایک قدم ایک قدم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرے عزیزو، آپ کی اٹھان ہے، ہماری ڈھلوان ہے، یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔
جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت۔ جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو، جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ، اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے۔ سب سے آخری مسلمان، دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے، قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی جس کو چاہے معاف کرتا، وہ اس کی رحمت ہے۔ ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، صرف ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہوگی یا 100 ہوگی یا 1000 ہوگی، 1000 گناہ 1000 نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لایا تین جنت پا گئے۔ وہ کہے گا ہیک تو لب بھی جانی، وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی میں تینوں جمع کوئی نہیں، کتوں آیا جا کر بولے ابھی مارے گئے ایک ہی بڑی۔ پھر وہ ابے کے پاس جائے گا، ابے پہلی سوٹے چاہیں دنیا میں تو اگم ہی سوٹا چلا لیں، چل دفعہ ہو تو کتوں آ گیا، جب میری کھوٹ گئی میں کتوں دے سکتا۔ تو ابے بھی منکر، اماں بھی منکر، چاچے بھی، دادے بھی، نانیاں بھی، نانی سارے منکر ہو جب گئے نا تو اس کی ہائے نکلے گی۔ تو ایک شخص سن لے گا، کہے گا یہ کی گل ہے؟ کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ ایک اللہ کا قانون، ایک اس کی رحمت، میں رحمت بتا رہا ہوں، رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو تھانے دار نہیں بتانا چاہیے، اس کے درمیان کی بات۔ اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، مت گلی مک گئی نا، مت کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو۔ وہ کہے گا کیا ہوا؟ کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ کہا اچھا موج کر، تیرا کم بن گیا۔ وہ کہ میرے کے میں کم بن گیا؟ کہ میں دینا۔ تو کیوں دینا ہے؟ کہ میرے کو ہے ہی ایک، ہووے تاں بھی لتر پریڑے نہ ہووے تاں بھی لتر پریڑے، میرے کڑے کم تھی، تو لے جا، تو جا جانا دے، میں تو جانا ہی آگے چ۔ وہ دا پٹھیاں چھلانگا، یا اللہ میرا تو کام ہی بن گیا، میرا تو کام ہی بن گیا۔ اچھا کیویں بن گیا؟ اج تک کوئی نہیں دیندا، ماں نہیں دینی، تینوں کہندی تھی کہ جی او بندہ بل سادوں وہ بھی آ جائے گا۔ اب اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو؟ کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے کسی کام کے نہیں، چلو تیرے بندے کا کام بن جائے، میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے، میں 100 کے مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کروں گا؟ میرا اللہ فرمائے گا اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تیری سخاوت پر تو پہلے جنت میں جا، یہ بعد میں جنت میں جا۔ رب ایسا رب ہے ہمارا۔ دو آدمیوں کو لگے گا چلو جہنم کی دوڑ لا دو، ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے گا اور ایک آدمی وہاں جا کے پیچھے مڑ کے دے گا، پھر اگیں جا کے پھر انج ویکھے گا، پھر جائے گا پھر انج ویکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلائے گا، بھائی یہ کیڑی گل دی دوڑ لائی تینوں پتہ نہیں اگوں آگے؟ کہ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا، میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں۔ اسے اچھا ہاں بھائی تو کیوں پیچھا مڑ مڑ کے ویکھے رہا ہوں؟ کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی، اچھا آ جا آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ۔ میں تمہیں بچوں کیا بتا، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا، 1818 مظفر خان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت، 5 بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئے، تو اس نے 3 بازار حسن بنائے اس وقت 1818، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں، اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، جس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے، ایک تلمبا میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ تلمبا پرفضا جگہ تھی، راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا، تو اس نے پیچھے ایک بارہ دری بنوائی، وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ وہ علاقہ بارہ دری کے نام سے مشہور تو ہے پر وہ بارہ دری مٹ چکی ہے۔
چند سال پہلے مجھے خیال ہے، میں ساری دنیا پھرتا ہوں، یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملا نہیں، کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی، اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تہمت لگ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نے تبلیغاں کی تھیں، ساڑھے کل کداں آیا ہوں۔ میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان کیا، کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ بس جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے، جب بیٹی ہو تو کیا ہے، بہن ہو تو کیا ہے، بیوی ہو تو کیا ہے، یہی بڑے رشتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی، 2-3 دن گزرے، مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئیاں تو مل دیاں، سائل آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو انہوں فارغ کرو، میں نے کیوں مل دیاں، جو انہوں فارغ کرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہا جو انہوں نے آخو اسی محلے چوں آئی ہیں، محلے چوں، وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بلاؤ، وہ دونوں آ گئیں۔ ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا، اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تہاڈی گل سنی ہے، میں توبہ کیتی ہے تو میرے گراما مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتوں کھاونی ہے، تو نچنا چھڑ دیتا تے اسا روٹی کتوں، میرا کوئی وظیفہ لا دے، میں حرام کم نہیں کرتا۔ پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے۔ سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی ہے، میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے، شیخ صاحب رہتا ہے، چودھری صاحب رہتا ہے، مار صاحب رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی۔ پھر میرے بس میں جتنا تھا میں نے چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس سے ایک سے کہا، میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ میں کہا میاں صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون آئے رشتہ دے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میرا تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا، اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کی سوا کچھ نہیں۔ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو اس کا قانون، اس کی رحمت ہے، یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے گا، یہ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا، اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں گے، اس کو ایک درجہ دکھائیں گے، کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں، کچھ نہیں مانگتا، مانتا ہی بہت۔ جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا۔ جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، رکتا تو ہے نہیں، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے تیری کڑی کمی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا، نہیں بالکل نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا، پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے تیری ان کا گھاٹا ہے، اور مانگے نہیں بالکل تیری عزت کی قسم۔ اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا، لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جو ہوں منگیا تھا کہ نہیں واپس دے ٹکٹ نہ لگے، لہٰذا وہ چپ ہو جائے گا، مانگے گا۔ اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے، اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے، آدمی پیدل ہوتا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں چلاواں تو صحیح،
جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ سے یا کوئی موٹر سائیکل دے دے میں ہمیں سزوکی ہوئے وہ تو دے دے. جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتے پہ کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے ہمیں سزوکی ہوئے. جب سزوکی آتی پھر آنا یا ٹویوٹا دے دے. جب ٹویوٹا آتے یا لینڈ کروزر دے دے. مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا ہرس و حوث. اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے گی. جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے, اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں. اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل, مانگتے نہیں مانگتے نہیں. کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھے پیچھے ہی نہ ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. کس ملک کا ویزا ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ, چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میرے کو زور ہے ہی کوئی. اب وہ بتانے لگا ہوں. اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا, میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں, راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا, آج کا نہیں, دنیا کے وہ پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے, ٹھیک, اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی. خیر ہن پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا تو 10 گنا دے دوں. وہ اس کو یقین نہیں آئے گا, بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کیتی جانا میرے نال ہاسا نہ کر. تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا, میں سچی مر. چل اب یہ داخل ہوگا اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کچھ. تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا. وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے, میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے, یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے, لائٹنگ. آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا. اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ؟ 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا. 40 سال دنیا کے, وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا. 40 سال لمبی کارپیٹنگ. نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی اسٹیشن سے لے کر محل تک. تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا, شور مچ گیا کہ نوابہ بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا. ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال. آگے 80,000 نوکر. میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لے سیدنا ان نزورہ, ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے, آپ کدھر رہ گئے؟ ہم حضرت سکڑے پہ گئے. وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ. بڑی دلائی ہوئی جی میری, تو کیا پتہ طرح کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ. 80,000 نوکر, کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں, سب اللہ پر پوری کرے گا. کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ, پہنانا سب اللہ کے ذمہ. ہاں تمہیں پتہ جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ. 130 فٹ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا. ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی. یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے. یہ بات شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حضرت حوا سب سے حسین عورت, وہ بھی 130 فٹ کی تھی. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے, یہ تو قد ایڈا سارا ہے, اور جنت کی حور 130 فٹ, تم گئے 5.5 فٹ, تو وہ جج پا کے پھر اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ جچی گم ہو جاؤں. ہو سکتا میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جو مغرور. تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا. پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000, ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ, 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے. یہ کھائے گا پخانا نہیں, پیے گا پیشاب نہیں, کھائے گا لذت میں کمی نہیں, پیے گا لذت میں کمی نہیں. کھانے کا نظام الگ ہے, پینے کا نظام الگ ہے. کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں, اپنی بیگم صاحب سے مل لیں,
جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹیک لگا کے, تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تو میں دونوں کھاوا ایسے کر کے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی. تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی, ایسے ہی رہ جائیں گے اور دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا. جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا, وکھی جاندہ وکھی. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت, میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا, ارے بی بی تو کون ہے؟ کہ تیری بیگم اور کون, تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئیں. تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے, تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی. اور یہ ایمان والی عورت, یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی, اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. میرے بچوں, اللہ رسول سے تعلق بنا, محمدی بن جاؤ. ڈاکٹری کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو. ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری, آخرت بھی تمہاری, قبر بھی تمہاری. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں, نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, کسی حال میں نہ چھوڑو. میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی. روزہ چھوٹ سکتا ہے, مسافر ہے, بیمار ہے, حج چھوٹ سکتا ہے, پیسہ کوئی نہیں, زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے, پیسہ کوئی نہیں, نماز نہیں چھوڑ سکتا. تو جتنے آپ بیٹھے ہو, اساتذہ ہیں, بچے بار بچے, نماز نہ چھوڑنا, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, نماز نہ چھوڑنا. اور زندگی میں 3 کام اس کے ساتھ کر لو. ایک, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. میرا دیش جھوٹ میں برباد ہو گیا. دیانتداری سے چلو, دھوکہ نہ دو کسی کو, دھوکہ نہ, کسی کو دھوکہ نہ دو, بک نہ جاؤ, بک نہ جاؤ. تیسرا, کسی پہ زیادتی مت کرو. اس کا الٹ کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو, زیادتی نہ کرو, دھوکہ نہ دو, سچ بولو, دیانتداری سے چلو اور زیادتی نہ کرو. تو اللہ کی قسم, رب ذوالجلال کی قسم, جو سانس بھی لوگے نا تو وہ بھی نماز میں لکھا جائے گا, سوتے بھی ہوگا نا تو تمہاری نماز لکھی جا رہی ہوگی. اور آپ سب نوجوان ہو, آپس میں گروپ بندیاں مت بناؤ, نہ قوم کی بنیاد پر نہ سیاست کی بنیاد پر. تم پڑھنے آئے ہو پڑھو, تم پڑھنے آئے ہو پڑھو. جب تک ہم اوروں کے محتاج رہیں گے علم میں, ہم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے. جب تک علم اپنی بنیاد, علم کسی کی وراثت نہیں ہے, علم کسی کی وراثت نہیں ہے, علم کسی کی میراث نہیں ہے. علم میرے اللہ کی عطا ہے, جو قوم محنت کرتی ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اب صرف ڈگری کے پیچھے مت بھاگو. سنو, علم روٹی کے لیے نہیں ہوتا ہے, علم شعور بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے, علم جستجو کے لیے ہوتا ہے, علم تحقیق کے لیے ہوتا ہے, علم ترقی کے راستے طے کرنے کے لیے ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو عزت فرشتوں پر ملی, علم کی وجہ سے ملی, علم کی وجہ سے. وعلم آدم الاسماء کلھا. تو آپ کہ جتنے شعبے ہیں ان سب شعبوں میں اس لیے لگو کہ قوم کو کچھ دے کے مریں. اس لیے مت لگو کہ نوکری لگ جاوے, ڈگری لگ جاوے. اس لیے مت لگو کہ چلو پاس ہو جائیں. محنت کرو. پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو, ایک حد رکھو اپنے درمیان, ایک فاصلہ رکھو اپنے درمیان. ہماری ایک تہذیب ہے, ہماری ایک ثقافت ہے, ہماری ایک شرافت ہے. ہم جانور نہیں ہیں, ہم بے غیرت نہیں ہیں. ہمارے ایک رہبر ہیں, ہمارے ہادی ہیں, ہمارے رسول ہیں, ہمارے نبی ہیں, محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینہن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوق بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام.
ہاں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ہم اس کے پیروکار ہیں، لہٰذا اپنی زندگی میں محمدی بن کے چلو۔ اور آخری بات ہے، جن سے پڑھو ان کا ادب کرو، وہ اچھا ہے یا برا یہ اس کا میٹر ہے، تم نے اس کو عزت دینی ہے۔ انبیاء کے بعد جن کے پاس علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور ان کا فرمان ہے جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، بازار میں جا کے بیچ دے، مجھے بازار میں جا کے بیچ دے۔ تو آپ کو اگر کسی استاد کی دعا مل گئی نا تو آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ کسی استاد کی دعا لے لو، استاد کی دعا طالب علم کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ بد دعا لگ گئی تو بھی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور دعا لگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جن سے سیکھو ان کو عزت دو، ادب دو، احترام دو۔ آپ کی کو ایجوکیشن ہے تو ایک فاصلہ رکھو، فاصلے رکھو، اور اپنی حدود کے پابند بن کے چلو۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنی نظروں کو حیا کا سرما لگاؤ، کل اللہ اپنا دیدار کروائے گا اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ تبارک اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائے گا، اور اللہ خود تمہیں شراباً طہور پلائے گا۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے۔ اور یہاں اٹھنے سے پہلے، دعا سے پہلے، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، کسی سے لڑے ہوئے صلح کرو۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے ہو نا صلح کرو، خود جا کے مل لینا۔ آپ کے ملتے ہی آپ دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یہ حضرات اساتذہ بیٹھے ہیں، شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، بیگم سے بھی لڑے تو جا کے صلح کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کو صلح بڑی پسند، یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور ایک عجب حدیث سن لو، جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلایا جائے گا، تولو بھائی، تولو بھائی، اسرار صاحب کے عمل تولو، طارق جمیل کے عمل تولو، یوسف صاحب کے عمل تولو، تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی، نہ ایمان تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، تو بھائی ادھر کوئی کھٹ بٹ ہے تو منا لو، ہے کوئی گل نہیں، کم سوکھا ہی رہ جائے گا۔ اظہار محبت کرو رشتوں کو، ماں سے اظہار محبت کرو، ماں کی خدمت کرو، باپ سے اظہار محبت کرو، بھائی سے، بہن سے، اور خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے۔ باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے توڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت۔ اپنے نبی کی حدیث سنو، تم بھی گم ہو جاؤ گے، میں بھی گم ہو گیا تھا۔ عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لیے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنا، یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، رواہ الطبرانی۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، ورنہ جو ہستی اللہ کو دیکھ چکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہوگی۔ یہ گھر کیسے چلانا ہے؟ اس لیے عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا کہ جنت میں بھی تو میری بیگم ہے تو مجھے تو مرنا ہی سوکھا ہوگا۔ اپنے گھروں کو یاد رکھنا، یہ ڈگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر سارا دن سنگ پڑا ہوئے گا، جا کے سنگ مارے تو پلے کی رہا۔ سارا گھر کی زندگی ڈاکٹریٹ سے نہیں چلے گی، گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی، اظہار محبت سے چلے گی۔ تو بچوں، جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دینا، اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو۔ کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے آ کے صلح کرا دو، ان کو آپس میں صلح کرا دو۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دوڑ لگاؤ، مسجد دور ہے، اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لو، اس میں نماز پڑھو، اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کی دنیا آ کر تم سے علم حاصل کرے۔